بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز اور محترم ناظرین، یہ سچی کہانی ہے۔ ملیشیا میں ایک خوبصورت اور خوب سیرت لڑکا نورانی مسجد کے قریب رہا کرتا تھا، جس کا نام رزاق بن سفیان تھا۔ ہر چھوٹا بڑا انسان اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے امام، جن کا نام سفیان بن رحمان تھا، اس کی تربیت و کفالت کی تھی۔ جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اپنا کمانے اور کھانے لگا۔ اس لڑکے نے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیتیں کچھ سیکھ گیا اور ان کو انسانی زبان میں ادا کیا کرتا تھا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بول لیا کرتا تھا۔ اس نوجوان نے اس طوطے کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس گھر کے پاس ایک امیر زادی کا گھر تھا، جس کا باپ کسٹم میں چیف آفیسر تھا۔ اس آفیسر کی بگڑی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس گھر کی نوکرانی نے ایک دن اس بگڑی مالکن سے کہا، تمہارے کالج میں اور اس محلے میں لڑکے تیرے آگے پیچھے رہتے ہیں، لیکن ایک ایسا لڑکا ہے جو کسی بھی خوبصورت لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اپنے حسن پر ناز کرنے والی لڑکی نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری اداؤں سے اس کا ایمان بہک نہ جائے۔ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں اور گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم فاضل ہے جو مجھ کو دیکھ کر اس کا ایمان نہ ڈگمگائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس بگڑی لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں یہ شرط جیت گئی تمہاری تنخواہ سے 1000 ریال کاٹ لوں گی، کیونکہ میں ہار نہیں سکتی۔ اب اس لڑکی نے شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر اور مکمل پردہ کر کے، یعنی چادر اوڑھ کر، مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بھیک مانگنے لگی، تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بلا کر بہکایا جا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا، کبھی بھی اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ اس لڑکی سے بات کرنا تو دور، اس لڑکی کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ اسی طرح ایک ہفتے کے قریب دن گزر گئے۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو ایک نظر بھی نہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی گھر جا کر اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، یہ بہت ایماندار اور ڈھیٹ قسم کا لڑکا ہے۔ میں ایسا ٹرک استعمال کروں گی کہ یہ مجھ سے گناہ کرنے کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ ایک دن وہ بہانہ بنا کر اپنا نیا بھیس بدل کر مسجد کے کنارے چھپی رہی۔ جب وہ لڑکا نماز سے واپس گھر جاتے وقت اس کے قریب جا کر گر پڑی اور بے ہوشی کا بہانہ بنا لیا۔ اس نوجوان نے جب ایک لڑکی کو یوں زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نوجوان نے سب نمازیوں سے اور راہ چلتے مسافروں سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں سے گزرتے مسافروں نے اور نمازیوں نے کہا، اس لڑکی کو ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس لڑکی نے اپنا نیا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے نمازیوں سے کہا، اس لڑکی کو ہسپتال پہنچاتے ہیں۔ سب نمازیوں نے کہا، تمہارا گھر نزدیک ہے، اس کو پہلے تمہارے گھر لے چلتے ہیں، اس کو پانی یا دودھ پلائیں گے، یہ ہوش میں آ جائے گی۔ اس کو ہوش میں لا کر اس کا جگہ ٹھکانہ اور رشتہ داری معلوم کرتے ہیں، پھر ضرورت پڑی تو ہسپتال لے کر جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اس لڑکی کو اس نیک نوجوان کے گھر لایا گیا۔ وہ لڑکی اپنے دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے، اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا، اب میں اس نیک نوجوان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں، اور رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ جو لڑکے اس لڑکی کو اٹھانے میں مدد کر رہے تھے وہ کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ لڑکا باہر سواری کا بندوبست کرنے کے لیے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی کرا کر وہ واپس اپنے گھر آیا تو دیکھا وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لڑکے نے جب دیکھا لڑکی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے تو پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کو تو اپنے حسن پر غرور تھا اور اپنی ملازمہ سے صرف 1000 کی شرط جیتنا چاہتی تھی۔ وہ کمزوری کا بہانہ بنانے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی کے ساتھ اپنے حسن و نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس لڑکی نے ہر طرح کے تیر چلائے، مگر وہ نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام رہی۔ وہ لڑکا نیچے جا کر اس ٹیکسی والے کو واپس بھیج دیا اور معذرت کی کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو چکا ہے۔ جب گھر میں دوبارہ داخل ہوا تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ لڑکی تھک ہار کر دوبارہ بے ہوشی کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا، یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرا کوئی اشارہ سمجھ نہیں پاتا۔ جب تلاوت قرآن پاک ختم کی تو اس نوجوان نے اس لڑکی سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟
تاکہ میں آپ کو باخیریت تمہارے گھر پہنچا سکوں۔ اس لڑکی نے کہا اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور دنیا میری جوانی کے پیچھے پڑی ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس نوجوان نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس لڑکی کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، مہربانی فرما کر آپ کوئی اور جگہ یا مقام تلاش کریں۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی میں کہاں جاؤں گی، جہاں جاتی ہوں مجھے بد نظری سے دیکھا جاتا ہے، میری عزت کو اتارنے کے لیے ہوس بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مہربانی فرما کر مجھے رہنے کی اجازت دے دیں تاکہ میری عزت تو محفوظ رہ سکے۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگی کہ کس طرح اس نوجوان سے گناہ کرواؤں۔ رات کو ہیلے بہانے، کمزوری کے بہانے اس کے اوپر گر جاتی، اس کے کپڑوں کو پکڑ کر اٹھا کرتی اور اپنے کپڑے اوپر نیچے کرتی تاکہ گناہ ارتکاب میں یہ ملوث ہو جائے۔ اس نوجوان نے رحم دلی اور حسن سلوکی کا معاملہ پیش کیا، مگر پھر تھک ہار کر ہر لحاظ سے وہ لڑکی ناکام رہی۔ صبح اس نوجوان نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد نورانی مسجد کے امام صاحب سے مشورہ کیا، جو اس لڑکے نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس امام کو باپ کا درجہ دیا تھا۔ کہنے لگا ایک غریب لڑکی مسجد کے پاس تکلیف میں گر پڑی، میں اس کو گھر میں لے گیا اور وہ لڑکی اب میرے گھر میں ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس کے مطابق میں ان کے لیے نامحرم ہوں، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ امام صاحب اب میں کیا کروں؟ وہ لڑکی کہتی ہے میرے رشتہ دار کوئی نہیں، اس دنیا میں اکیلی ہوں، مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ امام صاحب نے کہا اگر وہ لڑکی لاوارث ہے تو تم اس لڑکی سے اجازت لے کر اس سے نکاح کر لو، آخر تم نے ساری زندگی کنوارا نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان راستہ چنا ہے، تم اس کو ضائع نہ کرو۔ وہ لڑکا مان گیا اور واپس اپنے گھر آ پہنچا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی خوف زدہ ہو گئی کہ میرا باپ اتنا بڑا افیسر ہے، ہم نامی گرامی رائل سٹائل کی فیملی ہے، میرا باپ تو مجھے مار ڈالے گا، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں تھا، میں تو اس لڑکے سے صرف ایک بار ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، میں اس کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو صرف اپنے حسن سے اس لڑکے کو دیوانہ بنانے آئی تھی تاکہ اپنی ملازمہ سے 1000 کی شرط جیت سکوں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا مجھے آج رات سوچنے کا وقت دے دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ اس نوجوان نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں، تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے، تم سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا، تمہیں ٹھیک لگے تو ہاں کہہ دینا، اگر نہ ٹھیک لگے تو نہ کرنا، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا چلو جھوٹ موٹ کی شادی کر لیتے ہیں، اس طرح میں اپنی شرط بھی جیت سکوں گی اور اپنی ملازمہ کی نظر میں حسن کی دیوی بن جاؤں گی، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اگر اس نوجوان نے میرے ساتھ چالاکی کی تو میں اپنے بابا سے کہہ کر ان کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ صبح ہوتے ہی اس لڑکی نے اس نوجوان سے کہا میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک لڑکی کی عزت بھی بچ جائے گی اور ہماری سنت بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ شادی کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اس نوجوان نے امام صاحب کو سارے معاملات بتائے۔ امام صاحب نے کہا اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ امام صاحب نے کہا ظہر کی نماز کے بعد آپ دونوں کا میں نکاح کرا دوں گا۔ وہ نوجوان دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا، ظہر تک کا وقت اس کے لیے 2 سال کا ہو گیا تھا۔ آخر کار ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی، اس لڑکے نے امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز ہو جانے کے بعد اس نے امام صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ جب اس لڑکی نے امام صاحب کو دیکھا تو پردہ کر لیا تاکہ اسے پہچان نہ لے، ورنہ میرے بابا کو خبر کر دے گا۔ جب امام صاحب نے اس لڑکی کی یہ پردہ کرنے کی حرکات دیکھی تو ماشاء اللہ کہہ اٹھے اور امام صاحب نے اس نوجوان سے کہا تمہیں مبارک ہو، جیسے تم خوب سیرت ہو اسی طرح سے تمہاری ہونے والی بیوی بھی خوب سیرت ہے۔ امام صاحب کی زبانی اپنی ہونے والی بیوی کی تعریف سن کر نوجوان بہت زیادہ خوش ہوا۔ اسی طرح اس نیک لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی جو دل میں فطور تھمائے بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا مل گیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اب وہ لڑکی جو اس کی دلہن بن چکی تھی کہنے لگی میں نے آپ کے لیے ایک گفٹ خریدنا ہے، مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے گفٹ خرید سکوں، اور ہماری خاندانی روایت بھی ہے جب دولہا دلہن کے پاس آئے تو دلہن اپنے دولہے کو وہ نشانی گفٹ کرتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔
اس لڑکی نے کہا نہیں، پھر یہ گفٹ نہیں رہے گا، ہماری خاندانی گفٹ دینے کی روایت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ وہ لڑکی جلدی جلدی سے اپنے گھر آئی اور اپنی ملازمہ کو سارا احوال بتایا کہ میں نے تو اس لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکی کی ملازمہ نے جیسے یہ الفاظ سن کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ اس کی ملازمہ نے کہا بڑے مالک تو مجھے بھی اور تمہیں بھی مار ڈالیں گے جب مالک کو تمہاری شادی کا علم ہوگا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اے بدھو لڑکی، ذرا اپنے عقل سے سوچ کر دیکھ، کیا میں اس کے لیے بنی تھی جو میری جوتی کے برابر بھی نہیں؟ میں نے تو صرف اس سے گناہ کروانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اگر کوئی وہ شکایت لے کر آئے گا تو میں اپنے بابا سے اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ ملازمہ نے جب اس لڑکی کو بچگانہ الفاظ سنے تو کہنے لگی یہ باتیں کہنے سے اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وقت آن پڑتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ملازمہ سے کہا تم میرے ساتھ چلو، کوئی گفٹ لے کر میں سیدھے وہاں پہنچ جاؤں گی، تم گاڑی لے کر گھر آ جانا اور بابا اور ماں کو یہ کہہ دینا کہ میں 2-3 دن اپنی دوست کے ہاں رہوں گی، اور میں اپنی دوست کو بھی کال کر کے یہ خبر دے دوں گی کہ جب ماں اور بابا کا فون آئے تو کہہ دینا یہ میرے ساتھ ہے۔ ان دونوں لڑکیوں نے سوچا گفٹ میں کیا دینا چاہیے۔ لڑکی کی ملازمہ بڑی ہوشیار تھی، وہ کہنے لگی وہ غریب ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن پاک بھی کیا کرتا ہے، تم اس لیے اس کو ایک تسبیح گفٹ کر دو۔ اس لڑکی نے کہا میں تو تمہیں بے عقل سمجھتی تھی، تم نے پتے والی بات کی ہے۔ چنانچہ دونوں نے ایک تسبیح خریدی اور اس لڑکی کو اس کے ہونے والے شوہر کے گھر کے پاس چھوڑ دیا اور نکرانی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ لڑکی اپنے شوہر کے پاس پہنچی تو وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر قرآن پاک کو غلیف میں لپیٹ کر ایک تخت نما لکڑی کے تختے پر بٹھا دیا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا السلام علیکم۔ لڑکی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کہا میرا گفٹ میرے مانگنے پر دو گی یا خود ہی دو گی؟ تو اس لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جس میں ایک تسبیح تھی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کا یہ خوبصورت گفٹ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور اس لڑکی کو جو اب اس کی بیوی تھی اس کو گلے لگا لیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی، کئی دنوں سے اس نے اسی لمحے کے لیے انتظار کیا تھا۔ اس نے بھی بوس و کنار کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح سے میاں بیوی کے بندھن میں وہ بندھے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ لڑکی اپنی ملازمہ سے ملنے جاتی تو اس نوجوان کی تعریفیں کیا کرتی کہ آج تک اس جیسا نوجوان مجھے زندگی تک نہیں ملا۔ اس کی ملازمہ نے بھی گناہ ارتکاب کا ارادہ کر لیا۔ اس کی مالکن کہنے لگی وہ بہت نیک شریف النفس انسان ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، نہ ہی تو میں اس کے لیے تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اسی طرح 6 دن ان کی شادی کو گزر گئے۔ دوبارہ وہ اپنے گھر گئی اور اپنی ملازمہ سے کہا اب میں اپنی اسی دنیا میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ میں نے تو یہ سب تمہاری شرط کے لیے کیا تھا، لیکن اب میں اس کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ اس لڑکی کی ملازمہ کہنے لگی کہ اب تم اس کی بیوی بن چکی ہو، یہاں سے کیسے نکلو گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لڑکی نے کہا میں اس کی سادگی میں اور تمہاری شرط کے لیے پاگل ہو چکی تھی، میں کسی طریقے سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس کی ملازمہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو زہر دے کر مار دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنے سابقہ دنوں کو یاد کرنے لگی کہ میرے کیسے آگے پیچھے امیر لڑکوں کی گاڑیاں ہوتی تھیں اور کلب میں جا کر ہزاروں دینار ریال میرے اوپر نچھاور کرتے تھے۔ اب میں اس لمحہ کو پانے کے لیے ترس گئی ہوں۔ تم ایسا کرو، آج رات مجھے ایک زہر کی پڑیا لا کر دو، میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا اور جب رات کو وہ نوجوان گھر آیا، وہ لڑکی بن سنور کر نیک سیرت نوجوان کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ جب تھوڑا وقت گزرا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو آواز مار کر بلایا،
جب بیوی پاس گئی تو اس لڑکے نے کہا میرے پیٹ میں جیسے چھریاں چل رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ لڑکی کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہوگی۔ اسی وقت نوجوان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرنا امام صاحب کے پاس چلی جانا، تمہاری کفالت امام صاحب کریں گے، کیونکہ تمہارے آگے پیچھے نہ ماں باپ کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا، تمہیں ادھوری زندگی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اس نے کلمہ شریف کا ورد کیا اور اسی دوران اس نوجوان کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ طوطا چلائے جا رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ اس لڑکی نے اس طوطے سے کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا گلا بھی دبا دوں گی۔ اس لڑکی نے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی ملازمہ کو لینے چلی گئی اور اپنی ملازمہ کو پورا احوال رات بتایا تو وہ جلدی جلدی سے واپس آئیں تو ان دونوں نے مل کر گھر کے ایک کونے میں گڑھا کھود کر اس لڑکے کی لاش کو اٹھا کر دفن کر دیا۔ اور وہ حسن کی پجارن لڑکی اپنی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، اس کم وقت شریف انسان سے میری جان چھوٹی ہے اور اب میں آزاد ہوں۔ یہ گھنونا کام تمام کرنے کے بعد ان دونوں لڑکیوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ دروازہ صحن کا اندر سے لاک کر کے دیوار پھلانگا جائے تاکہ باہر والوں کو محسوس یہ ہو کہ ہم گھر پر ہی ہیں، اور ایسا ہی کیا گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں دیوار پھلانگ کر اپنے گھر چلی آئیں۔ محترم ناظرین گرامی، اگر وہ لڑکی چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے شوہر کی اطاعت اور ہم نوا بن سکتی تھی، لیکن اس لڑکی کے ذہن میں فسطائیت اور شیطانیت سوار تھی۔ اگر وہ ایسا کر لیتی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی اس لڑکی کی سنور جاتی۔ اسی طرح وہ نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، بلکہ الٹا اپنے ہی شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل کر دیا۔ اس کا یہی گناہ بہت بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک سیرت انسان سے دھوکہ کیا، بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد نما بیٹا آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو مولانا صاحب بہت پریشان ہوئے اور سوچا آج تک اس نے نماز قضا نہیں کی تھی، اللہ خیر کرے وہ کسی تکلیف میں نہ ہو۔ وہ یہی سوچتے ہوئے ان کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ کر واپس چلے گئے کہ میرے شاگرد کی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ نہ کھلی ہو، مگر وہ یہ بھی سوچے جا رہے تھے نماز میرا شاگرد کبھی نہیں قضا کرتا۔ مولانا صاحب واپس چلے آئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، مولانا صاحب نے دوسرے شاگرد کو اس کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شاگرد بھی دروازہ کھٹکھٹا کر تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو بتایا کہ میں دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا مگر اندر سے کوئی نہ نکلا۔ پھر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز تک بھی ایسا ہوا۔ پھر مولانا صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیا اور عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہ ہی تو اندر سے کوئی آواز آئی نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا، البتہ طوطا چیخ کر کہہ رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب کو بہت زیادہ تشویش ہونے لگی تو مولانا صاحب نے مسجد واپس آ کر اعلان کروایا کہ محلہ کے چند معززین مسجد میں تشریف لائیں، اور چند لمحوں بعد دیکھتے ہی دیکھتے آدھا محلہ مسجد میں جا پہنچا۔ مولانا صاحب نے ان محلہ کے لوگوں کو سب احوال بتایا۔ سب محلے والوں نے یہی طے کیا کہ سب مل کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا کیوں باہر نہیں آ رہا۔ محلے والے اور مولانا صاحب جب ان کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مگر 10 منٹ انتظار کرنے کے باوجود نہ ہی کسی کی آواز آئی نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا۔ تو محلے والوں نے ایک شخص کو دیوار پھلانگنے کو کہا۔ چنانچہ ایک لڑکے نے دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر کا لاک کھولا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ سب محلے کے لوگ اور مولانا صاحب صحن میں داخل ہوئے۔ مولانا صاحب نے محلے والے لوگوں سے کہا آپ یہیں ٹھہر جائیں، اس لڑکے نے نئی شادی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی اندر ہوں، میں اکیلا جا کر معلوم کرتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کی بات پر عمل کیا گیا۔ مولانا صاحب اندر جا کر دیکھتے ہیں سب کمرے خالی ہیں، صرف ایک طوطا جو چھت میں بندھی رسی سے اس کا پنجرا لٹکا ہوا ہے، اور وہ طوطا زور زور سے کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ۔ محلے والوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں اور آپ کو نہ بتایا ہو۔ مولانا صاحب نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے دروازہ لاک کرنے کا کیا مقصد؟ انہوں نے اپنی بیوی کو دیوار سے پھلانگا ہوگا۔ تو چند معززین نے کہا کہ آپ کے ڈر سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب طے ہوا کہ صبح اس معاملے کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور مولانا صاحب بھی اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو یہ سب احوال بتایا۔
مولانا صاحب کی بیوی بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ وہ کہنے لگی پہلے تو اس لڑکے نے کبھی ایسا نہ کیا تھا، میرا دل مانتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ مولانا صاحب اپنی بیوی کی یہ کہانی سننے کے بعد قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو صبح کی نماز کے لیے اذان ہوئی۔ مولانا صاحب نے قرآن پاک کو بٹھایا اور نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، اور سب محلے کے لوگ بھی پہلے کی نسبت مسجد میں کچھ زیادہ تھے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کو حیرانی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد محلے کے لوگ اور مولانا صاحب اس گھر میں دوبارہ داخل ہوئے، اور سب کچھ کھنگالنے کے بعد کچھ نہ ملا، لیکن ایک کوا جہاں ان لڑکیوں نے اس لڑکے کی لاش کو دفن کیا تھا، وہ کوا بار بار اس جگہ پر بیٹھتا اور اڑ جاتا۔ تو ان سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جگہ گیلی بھی ہے اور نرم بھی ہے، تو اس جگہ کو کھودا گیا۔ جب کھودنے کے بعد اس کی لاش نظر آئی تو مولانا صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب مولانا صاحب کو ہوش آیا تو ان کے گھر میں ان کے شاگرد کی لاش انہی کپڑوں کے دفن کی ہوئی پڑی تھی، اور ان کی بیوی چند محلے کی عورتوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی لاش کو نہانے کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس کا کفن دفن کرنے کے بعد سب محلے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ وہ لڑکی کون تھی جو اس کی بیوی تھی۔ سب نے کہا ہم نے اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ مغرور اور شاطر ایسی لڑکی تھی، اس نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو سوائے طوطے نے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ وہ طوطا میاں صاحب اپنے حجرے میں رکھا کرتے تھے۔ چند دنوں بعد ایک لڑکی آئی جو حالات و واقعات سے ایک غریب گھرانے کی لگتی تھی۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ میاں صاحب کے آگے باادب ہو کر بیٹھ گئی اور عرض کی مولانا صاحب میرے بچے کو دم کر دیں، کیونکہ میرے بچے کی ایک سائیڈ سکڑ چکی ہے۔ جو ہی اس لڑکی کو طوطے نے دیکھا تو چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب ایک ذہین انسان تھے اور نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کے بھی چھوٹے موٹے فیصلے کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر طوطا چلا اٹھا، کچھ راز تو ضرور ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تم نے 3 دن تک اس بچے پر دم کروانا ہے، اس بچے کو جنات کا سایہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ تمہارے کیے کی سزا بچہ بھگت رہا ہے۔ وہ لڑکی رو پڑی۔ دوسرے دن وہ لڑکی صبح اپنے بچے کو لے کر دوبارہ آئی تو مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ تک دم کیا اور اس لڑکی کے تیور کو جانچتے رہے، اور اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ کے احکام سناتے اور ڈراتے رہے۔ وہ لڑکی جتنی دیر مولانا صاحب کے پاس رہی اور روتی رہی، تیسرے دن جب وہ لڑکی اپنے بچے کو دم کروانے کے لیے آئی تو مولانا صاحب نے کہا میں اس بچے کو دم نہیں کروں گا۔ اس لڑکی نے چیخ کر مولانا صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی مولانا صاحب میرا بچہ تو یوں ہی مر جائے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا تمہارا کوئی ایسا بڑا گناہ ہے جو اس کی سزا تیرے بچے کو مل رہی ہے، تم ایسا کرو وہ گناہ کسی کو بتا دو تاکہ یہ جنات تمہارے بچے سے دور ہو جائیں۔ وہ لڑکی اور زیادہ رونے لگی۔ آخر کار اس نے بتا ہی دیا کہ میری میڈم نے ایک لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کی اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے زہر دے کر مار ڈالا۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو کہا اس لڑکے سے شادی تو ہو گئی تھی تو پھر چھٹکارا کیوں لیا؟ تو اس لڑکی نے پھر وہ تمام کہانی سنائی جو شرط لگی تھی۔ جیسے ہی مولانا صاحب کے سامنے یہ راز افشاں ہوا تو ایک بار پھر مسجد میں اعلان کروایا گیا کہ معززین مسجد میں تشریف لائیں۔ تو چند لمحوں بعد تمام محلے کے معززین مسجد میں جا پہنچے اور مولانا صاحب نے تمام معززین سے گزارش کی کہ میرے شاگرد کا قاتل پکڑا گیا ہے۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی سے کہا جو تو نے مجھ سے کہا ان سب کو بتاؤ۔ اس لڑکی نے دہائی دے کر سب کو بتا دیا۔ تمام معززین محلہ اور مولانا صاحب مل کر اس چیف کے گھر جا پہنچے۔ باہر دروازہ کھٹکھٹانے والے ہی تھے کہ وہی دروازہ کھلا اور 3 مولانا صاحب گھر سے باہر نکلے جن کو مولانا صاحب جانتے تھے۔ ان سب مولانا نے مولانا صاحب سے خیر و عافیت پوچھی اور مولانا صاحب نے بھی ان کی خیر و عافیت پوچھی، تو مل ملا کر وہ چلے گئے۔ تو چیف صاحب نے بڑے ادب سے اس مولانا صاحب کا استقبال کیا اور فرمایا آپ کو میرے گھر میں کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا صاحب نے اس لڑکی کو جو اس گھر کی ملازمہ تھی اس کو آگے کیا۔ جب اس لڑکی نے اپنے مالک کو دیکھا تو ان کے پیروں میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے ان سب کو بتا دیا ہے۔ چیف آفیسر نے کہا یہ میرے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے جو میری بیٹی بھگت رہی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا چیف صاحب یہ تمہارے گناہوں کا صلہ ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری بیٹی نے میرے شاگرد نما بیٹے سے شادی کر کے 15 دن اس کی بیوی بننے کے بعد اس کو قتل کر کے بغیر نماز جنازہ پڑھائے اور بغیر کفن پہنائے زمین میں دفن کیا۔ جب چیف نے مولانا صاحب کی یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا تم اپنی بیٹی سے جا کر پوچھ لو۔ چیف صاحب نے مولانا صاحب کو کہا تم ان محلے والے لوگوں سے کہو واپس چلے جائیں، آپ میرے گھر اندر تشریف لائیں۔ تو مولانا صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے ان لوگوں کو جانے کو کہا
محلے کے لوگ سب واپس آ گئے اور مولانا صاحب چیف کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تو مولانا صاحب کے قدموں میں گر کر وہ چیف رو رو کر گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، خدا کے لیے میری بیٹی کو ٹھیک کر دو، اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی ہے جیسے پچھلی امتوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ سن کر مولانا صاحب تھک سے صوفے پر بیٹھ گئے اور کہا، تمہاری بیٹی کو کیا ہوا؟ اس چیف نے کہا، میری بیٹی بندریا کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ مولانا صاحب اس گھر سے واپس آ گئے اور مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجود میں گر گئے اور کہنے لگے، اے حق تعالیٰ، تمہاری لاٹھی بے آواز ہے، تھوڑی سی دیر ضرور ہو جاتی ہے مگر آپ کا فیصلہ حق پر ہو جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی طلبگاری میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اولاد کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔